جب وہ اسلام کو صفائے ہستی سے نہیں مٹا پائے تو انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا. تھنک ٹینک وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان استعماری اور ابلیسی قوتوں نے مل کر 100 افراد کا ایک پینل اکٹھا کیا. 100 افراد کا. وہ 100 افراد ان کی ریاست کے ذہین ترین لوگ تھے. تھنک ٹینک 100 افراد ذہین ترین لوگوں کا طبقہ انہوں نے بٹھایا. انہیں بند کمروں کے اندر ایک ماحول پرووائڈ کیا. بند کمروں کے اندر انہیں بٹھایا اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے صرف یہ سوچ کر بتانا ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جو اسلام کو دنیا سے مٹنے نہیں دے رہی. یہ ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی. تم نے کوئی پسینہ نہیں بہانا، خون نہیں بہانا، کچھ نہیں کرنا. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سوچ کر صرف یہ بتاؤ کہ اسلام صفائے ہستی سے کیوں نہیں مٹ رہا. وہ 100 افراد کا پینل بیٹھا. انہوں نے ریسرچ کی، پورا سروے کیا، پورے تجزیات جمع کیے اور اپنی ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ نتیجہ لے کر آئے اپنے حکمرانوں کے سامنے کہ تم جتنی مرضی جنگیں لڑ لو، جتنے مرضی معرکے لڑ لو، جتنی مرضی سازشوں کے جال بچھا لو، تم اس امت کو اس وقت تک صفائے ہستی سے نہیں مٹا سکتے جب تک اس امت کا اپنے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. جب تک امت کا گنبد خضرا کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس امت کو اپنے نبی کے معاملے میں شک میں مبتلا کر دو. جب یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں شک شبہ میں مبتلا ہو جائے گی تو اس وقت سے اس امت کے زوال کی داستان کے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا. اور پہلا فتویٰ جاری کیا گیا. آپ کے معصوم ذہن یہ سمجھ نہیں پائے کہ اسلام کے خلاف کتنا کڑا جال سازش کا بچھایا گیا امت کو مصطفیٰ سے بیگانہ کرنے کے لیے، امت کو رسول اللہ سے دور لے جانے کے لیے. انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ میلاد کرنا بدعت ہے، میلاد کرنا فضول خرچی ہے، میلاد کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ خرافات اور بدعات میں چلا جاتا ہے یہ عمل، کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ تابعین نے نہیں کیا، کیونکہ تبع تابعین نے نہیں کیا. ارے مجھے بتاؤ 250 سال اس سے پیچھے چلے جائیں، کیا کبھی وقت کے کسی امام نے آج تک ایسا فتویٰ دیا ہو کہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا فضول خرچی ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ میلاد تو امت کو مصطفیٰ سے جوڑنے کا نام ہے. میلاد تو ولادت مصطفیٰ کے ذریعے امت کو نبوی مشن پر لانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آج اب اس کی آپ سادہ سی مثال لے لیں، سادہ سی مثال، جھٹکے لوگوں سمجھ جاؤ گے. آپ، میرے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ ہو، اولاد ہو، مال ہو، جان ہو، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب توجہ کیجئے گا، میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، آپ کو اللہ بیٹے کی نعمت عطا کرے، بیٹا بڑا ہو جائے، شادی کا ٹائم آئے، آپ اپنے گھر پر لائٹیں لگائیں. توجہ ہے، گھر پر لائٹیں لگائیں. جب ولیمے کی باری آئے تو 10 قسم کے کھانے پکائیں. اور پھر جب 12 ربیع الاول کا دن آئے، اگر ہم ایک لڑی لائٹ کی لگا دیں تو وہ شخص جس کے ولیمے پر کئی قسم کے کھانے پکیں، لائٹیں لگیں، وہ کہے کہ میلاد پر لڑی لگانا فضول خرچی ہے. آپ کے ایمان پر عقل اور فہم اور شعور رکھنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ اگر بیٹے کی ولادت پر خوشی منانا جائز عمل ہے، بیٹے کے ولیمے پر خوشی منانا جائز عمل ہے، تو تمہاری
کر دیتا ہوں، مجھے بتاؤ جس نبی کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی تھی، جب اس نبی کی ولادت کا وقت آیا تو میں اس سازش کا شکار ہو گیا کہ ولادت مصطفیٰ پر خوشی کرنا ناجائز عمل ہے۔ ذرا سوچنا آج تنہائی میں بیٹھ کر، آج جب بستر پر جا کر لیٹو تو اس بات پر غور کرنا، کیا میں صحیح ڈگر پہ جا رہا ہوں کہ باقی خوشیاں جائز ہیں، باقی اعمال جائز ہیں؟ ارے فرنگی کی یہ سازش تھی کہ امت کو مصطفیٰ سے دور کیا جائے۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے جسم سے نکال دو۔ فرمایا جب تم ان کے جسموں سے روح محمد کو نکالو گے تو پھر جیسے چاہو ان کو موڑ لو، جدھر چاہو انہیں موڑ لو۔ آؤ تمہیں تاریخ کی کتابوں میں لے کر چلتا ہوں کہ میرے نبی نے، میرے نبی کے ماننے والے اصحاب رسول نے، کہ کیا اصحاب رسول کے بعد تبع تابعین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ نے حدیث بخاری میں یہ پڑھا ہوگا کہ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو ابو لہب اپنے گھر میں موجود تھا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ فلما مات ابو لہب، جب یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں تو توجہ سے بات کو سماعت کیجئے گا۔ جب میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب اپنے گھر میں موجود تھا، اتنے میں کسی نے خبر دی کہ اے ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ نے خبر دی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب نے کہا اچھا عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، جا میرے بھائی کے گھر بیٹا ہونے کی خوشی میں میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب ہوا کیا؟ جب ابو لہب مرتا ہے، گرمی بہت ہے اس لیے یوز کر رہا ہوں، جب ابو لہب مرتا ہے ہوا کیا کہ جب وہ مرتا ہے تو حضرت عباس کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آ کر کہتا ہے عباس سے، اب حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا بنی؟ تو ابو لہب کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں جل رہا ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی سے پانی کے کچھ قطرات مجھے پلائے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ سوموار کے روز پانی کے قطرے کیوں پلائے جاتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت عباس جب یہ سوال کرتے ہیں تو ابو لہب جواب میں کہتا ہے کہ پانی کے قطرے اس انگلی سے مجھے اس لیے پلائے جاتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ عبداللہ کے گھر تشریف لے کر آئے، میری لونڈی نے مجھے خبر دی کہ محمد آج دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، تو میں نے اس انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، اے سویبہ بیٹا ہونے کی خوشی میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس انگلی سے یہ اشارہ کیا تھا۔ آج ابو لہب جیسا مردود کہ جس کی مذمت میں 30ویں پارے میں ایک پوری آیہ نازل ہوتی ہے، ایک پوری سورت نازل ہوتی ہے، جس کی مذمت میں، جس کی برائی میں قرآن میں ایک پوری سورت نازل ہوتی ہے، وہ ابو لہب مرتا ہے، شہادت کی انگلی سے پانی کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، شب میلاد کانفرنس سجانے والوں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، شب میلاد کانفرنس میں اپنے مال و متاع کو لٹانے والوں تمہارے دروازوں پر ہدیہ تبریک لے کر حاضر ہوا ہوں، تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ اگر ابو لہب جیسا خبیث الفطرت انسان اگر وہ محمد الرسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم کی تپتی ہوئی وادی میں شہادت کی انگلی سے پانی پی سکتا ہے، تو اے نو بارال میں رہنے والوں اگر وہ پانی پی سکتا ہے تم آج میلاد مناؤ۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ تمہیں حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ارے حوض کوثر اللہ نے بنائی کن کے لیے ہے؟ وہ حوض کوثر رسول اللہ نے وہ تیار کن کے لیے کروائی ہے؟ اس حوض کوثر کا مقصد کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے اس نعمت پر خوشیاں منایا کرو۔ ارے بیٹا نعمت چھوٹی ہے، بیٹے کا ولیمہ نعمت چھوٹی ہے،
بیٹے کی شادی نعمت چھوٹی ہے، بیٹے کی سالگرہ یہ نعمت چھوٹی ہے۔ ارے میں تو یوں کہوں گا کائنات کی ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ لو، محمد رسول اللہ کی زلف کا بال ایک پلڑے میں رکھ لو، خدا کی عزت کی قسم محمد رسول اللہ کے زلف کا بال یہ ساری نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ساری نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، ذرا صدا لگاؤ نا، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ چنین و چنا، یہ جو بھی کائنات میں یہ رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کائنات کی بہاریں، یا رسول اللہ آپ کے نالین پاک کے خاک کا صدقہ ہے۔ یہ سب کچھ تو کس بھول میں بیٹھے ہو، 109 بارائل میں بسنے والوں، کس غلط فہمی کا شکار ہو، کہاں پہ گم بیٹھے ہو؟ میرے چاند بیٹھ جاؤ، کہاں پہ گم بیٹھے ہو؟ آؤ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ محمد رسول اللہ کے دربار میں اکٹھے حاضر ہو کر بلاد مصطفیٰ کا یہ گلدستہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آؤ اکٹھے بیٹھ کر، اب تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، یہ بات آپ سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہونی چاہیے کہ امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں۔ صاحب ارشاد الساری، آپ کی بہت ساری کتب ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ ان چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام حضور کی ولادت و سعادت کے مہینے میں محافل میلاد کا اہتمام کرتے آئے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ربیع الاول کی راتوں میں صدقات و خیرات کی تمام ممکنہ صورتیں بروئے کار لاتے ہیں، اظہار مسرت کرتے ہیں، نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں، میلاد شریف کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان میلاد شریف کی برکات سے باہر طور فیض یاب ہوتا ہے۔ میلاد النبی کی مجرب چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے، توجہ کیجئے گا، باہر طور پر فیض یاب ہوتا ہے۔ میلاد النبی کی مجرب چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے وہ سال امن سے گزرتا ہے، جس سال میلاد منایا جائے وہ سال امن سے گزرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل میں بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر امام قسطلانی تاریخ کی محدثین کی لسٹ میں ایک بڑا سنہری نام ہے امام قسطلانی کا۔ آؤ تمہیں فتویٰ لگانے کی دعوت دیتا ہوں کہ امام قسطلانی پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ وہ کہتے ہیں نیک مقاصد اور دلی خواہش کی فوری تکمیل میں بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلاد النبی کی راتوں کو بطور عید منا کر اس کی شدت مرض میں اضافہ کیا، جس کے دل میں بغض رسالت مآب کے سبب پہلے ہی خطرناک قسم کی بیماری داخل ہو چکی ہے۔ اب آگے سنیے گا، یہ کوئی ایک بات نہیں، میں کتنے روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت امام ابن حجر مکی کی بات کریں یا حضرت امام نووی جو شرح صحیح مسلم بھی لکھتے ہیں، آپ کے جو شیخ ہیں ابو امامہ، آپ ان کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ آپ کو لے کر آتا ہوں، یہ بڑا مشہور نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ آپ کن کے پیر و مرشد ہیں؟ آپ مولانا قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد، آپ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد، آپ شیخ الہند محمود حسن کے پیر و مرشد، آپ مولانا حسین مدنی کے پیر و مرشد، اور سب سے بڑا نام مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ میلاد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں۔ حرمین کون ہیں؟ مکہ اور مدینہ والے۔ فرماتے ہیں میلاد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں، اس قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اور حضرت رسالت مآب نبی پاک کا ذکر کیسے برا ہو سکتا ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نام ذہن میں رکھیے گا،
آگے لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے، فقیر کا مسلک یہ ہے، فقیر کا مذہب یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہے اور محفل میلاد کو برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہے اور پھر میلاد سے لذت اور سرور پاتا ہے۔ فیصلہ ہفت مسئلہ کے صفحہ نمبر 9 پر۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی کتب میں آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی۔ اگر کسی کو کبھی بھی، جب تک آپ کے گاؤں میں موجود ہوں اللہ کی توفیق سے، کبھی بھی آئمہ و محدثین کی اتنی بڑی فہرست ہے، کبھی بھی کسی امام کا کوئی فتویٰ مل جائے کہ کہا ہو کہ نبی کی ولادت پر خوشی منانا حرام ہے، اگر کوئی فتویٰ مل جائے تو آپ میرے پاس آ جائیے گا، میں آپ کا مجرم ٹھہروں گا۔ اگر نہ ملے تو اگلے سال آنے والے ربیع الاول میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مل کر اپنے نبی کا میلاد منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو، جو کلمہ تمہارا ہے وہی کلمہ ہمارا ہے، جو قرآن تمہارا ہے وہی قرآن ہمارا ہے، جو احادیث تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں۔ آؤ فرقہ واریت کو ختم کریں، آؤ نفرت کو ختم کریں، آؤ ان عداوتوں کو ختم کریں، ایک ہو جائیں اور اس شعر کے ساتھ کہ منفعت بھی ایک اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہ تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ احباب ذی وقار، عظمت مصطفیٰ کے تذکرے آپ کو کہاں تک لے کے جائیں، آپ آگے بڑھیے۔ عظمت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک حسین پہلو ہے۔ آؤ تمہیں میں آخری 2 باتیں سنا کر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت میں تمہارے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ جس کے اندر ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کہیں پر تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کا تو یہ حدیث کبھی بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ اب حالت یہ ہے کہ آقا کریم 2 قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے چلے گئے، پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ نے حضرت ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ میرے نبی پاک پیچھے سے تشریف لے آئے، ہو کیا رہا تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں سارے صحابہ کرام خشوع و خضوع کے ساتھ رب لم یزل کی بارگاہ میں ادائیگی نماز میں مصروف تھے۔ میرے آقا تشریف لے آئے، اب میرے آقا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ ارے وقت کا کتب ہو، کوئی غوث ہو، حضور غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت یا ہے؟ کسی کو بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سید الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سرتاج انبیاء ہیں۔ حالت یہ ہے صفوں کو چیرتے ہوئے میرے آقا پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ نے ہاتھ سے تالی بجا کر حضرت ابو بکر کو دستک دی کہ ابو بکر تم مصلی رسول پر ہو اور رسول اللہ پیچھے تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق وقت کی قلت ہے وگرنہ یہ بخاری میرے سامنے ہے، میں عبارت کے ساتھ آپ کو پوری حدیث سنا دیتا۔ اب حالت وقت کے پیش نظر آپ کے سامنے مختصر کر رہا ہوں کہ میرے آقا حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو صحابہ نے اس طرح اشارہ کر کے یہ پیغام دیا کہ ابو بکر مصلی رسول کو چھوڑ دو، پیارے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نماز میں مصروف تھا، جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو مجھے شبہ ہوا کہ شاید رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں نے محبوب کو دیکھنے کی خاطر مصلی رسول پر ہوں، کعبے کی طرف منہ ہے، اب میں نے محبوب کو دیکھنے کی خاطر میں نے اپنا چہرہ کعبے سے پھیر لیا۔ ارے نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کا ہونا۔ نماز کی پہلی شرط کعبے کی طرف منہ کا ہونا ہے۔ کعبے سے منہ پھر جائے، سینہ پھر جائے، نماز ختم۔ حضرت ابو بکر چہرہ قبلہ کی طرف، خیال آیا کہ شاید محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ ارے قبلہ کی طرف منہ تھا، جب تالیوں کی آواز بڑھتی ہے چہرہ پھیر کر مصلی رسول پر کھڑے ہیں، چہرہ پھیر کر محمد رسول اللہ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، قبلہ رخ ہیں، چہرہ پھیر کر جب آقا کا جلوہ دیکھتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، کیا ہوا؟ مصلی رسول سے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ ایک طبقہ کہتا ہے
ख्याल यार से नमाज टूट जाती है। अरे नुक्ते की बात बताऊं, ख्याल यार तो बड़ी दूर की बात है, मुसल्ला रसूल पे भी कोई नहीं। क्योंकि जब अबू बकर ने हुजूर को देखा तो मुसल्ला रसूल छोड़ दिया। ख्याल यार तो दूर की बात है, मुसल्ला रसूल पे भी कोई नहीं है और अल्लाह की नमाज फिर भी जारी है। ख्याल यार तो दूर की बात, चेहरा फेरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकना शुरू कर दिया। कलंदरे लाहौरी की रूह तड़पी, हदीस पाक का तर्जमा किया। कलंदरे लाहौरी पुकार उठे, 109 बरैल के नौजवानों, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर इश्क़ रसूल का टिमटिमाता हुआ चिराग अगर खत्म हो रहा है तो इस हदीस के जरिए अपने इश्क़ रसूल को बेदारी दो, इश्क़ रसूल के इस चिराग को भांगड़ बना लो, बड़ी आग बना लो। हालत ये है, चेहरा मुस्तफा को तका, कलंदरे लाहौरी की रूह तड़पी, कलम उठा, लिखा अदाए दीद, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अदाए दीद या रसूल अल्लाह, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी। गोया अबू बकर तखय्युलात की दुनिया में झूम रहे थे, विजदानी कैफियत थी, तखय्युलात और तसव्वुरात में महबूब के गिर्द तसव्वुर में रक्स कर रहे थे कि अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। और अदाजल से या रसूल अल्लाह, अदाजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे दीदार का एक बहाना बनी, नमाज तेरे दीदार का एक बहाना बनी। अरे मुसल्ला रसूल है, चेहरा फेर कर महबूब को तक रहे हैं, नमाज फिर भी नहीं टूटी। अरे नमाज टूटती तो टूटती कैसे कि अबू बकर ने किबले से चेहरा हटाकर काबे के काबे को देखना शुरू कर दिया था। अरे आला हजरत पुकार उठे, मेरे इमाम ताजदार बरेली पुकार उठे, हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा को तुम देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आवाज़ ज़ीवकार अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ इन प्यार भरे लफ्ज़ों के साथ। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरी गुफ्तगू को सुन रही हैं, आप बहनों से मैं मुखातिब हूँ और ये रिवायत आपकी नज़र कर रहा हूँ कि आप सब अहबाब अगर चाहते हैं कि घरों का सुकून लौट कर वापस आ जाए तो जो मेरी बहनें बेटियाँ मेरी माएँ मेरी गुफ्तगू को सुन रही हैं, ये आप मिलाद मुस्तफ़ा से यह पैगाम लेकर जाएँ कि जब तक एक घर में शौहर और बीवी जब तक कंप्रोमाइज़ करके नहीं चलते, घर में कभी भी सुकून नहीं आता। मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर कोई बीवी दुनिया से पर्दा करती है और उसका खामद अगर कह दे कि मैं अपनी बीवी से राजी हूं, तो उस बीवी की रूह कब्र में नहीं जाती, सीधा जन्नत में जाती है। और कहा था कि अगर शौहर और बीवी दो गाड़ी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों समझौते के साथ चलेंगे तो ये गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। ये हदीस मुबारका आप सब के लिए एक सबक है अहबाब ज़ीवकार के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जब कुछ ख़वातीन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और कुछ मुतालबात लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह हम आपकी बारगाह में कुछ मुतालबात लेकर आई हैं, मेरे आका इन मुतालबात को पूरा किया जाए। गालिबन उनमें हज़रत सुमैया थी, ये ख़वातीन की नुमाइंदा बनकर नबी की बारगाह में आई और आकर कहा, या रसूल अल्लाह हमारे कुछ मुतालबात हैं। मेरे आका ने फरमाया, क्या मुतालबात हैं? तो अल्लाह के नबी ने जब मुतालबात पूछे तो हज़रत सुमैया कहती हैं, या रसूल अल्लाह जनाजे पढ़ने का सवाब वो भी मर्द ले जाते हैं, या रसूल अल्लाह और भी कई एक उमूर हैं कि जिनमें मर्द जो हैं वो हम पर सबकत ले जाते हैं, नेकियों में आगे निकल जाते हैं। मेरे आका हम चाहती हैं कि हमें भी इन सारी चीज़ों का सवाब मिले। तो मेरे आका फरमाते हैं, ए ख़वातीन अगर
अगर तुम चाहती हो कि मर्दों की तरह जनाजों का सवाब हासिल करो, अगर तुम चाहती हो कि मर्दों की तरह जमात का सवाब हासिल करो, अगर तुम चाहती हो कि जो काम मर्द करते हैं उनका सवाब भी तुम्हारे हिस्से में आए, मेरी बहनों और बेटियों के लिए यह नुस्खा है। खुदा के लिए शब मिलाद कॉन्फ्रेंस के इस मैसेज को लेकर जाइएगा और अपने घरों को सुकून की दौलत से माला माल कर दीजिएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ऐ खवातीन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जनाजों का सवाब मिले, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जमातों का सवाब मिले, तो याद रखना, जब तुम्हारा शौहर काम काज करके घर में वापस लौटे, एक बार उसको हंसते हुए चेहरे से मुस्कुराकर उसको मिल लेना। मुस्कुराकर मिलने की वजह से अल्लाह पाक तुम्हें जनाजों का भी, अल्लाह पाक तुम्हें जमातों का भी और बाकी वो अमूर जिनमें मर्द सबकत ले जाते हैं, अगर तुम अपने शौहर को मुस्कुराते हुए चेहरे से मिल लो तो इन सारे कामों का सवाब अल्लाह पाक तुम्हें घर में बैठे दे देगा, घर में बैठे दे देगा। और एक तरफ से मेरे नबी ने मर्द को भी ये बात फरमाई, और ये रिवायत आपको पिछली बार भी सुनाई थी। और इस रिवायत के बाद गुफ्तगू खत्म। मेरे आका ने फरमाया कि जलील तरीन है वो शख्स। अल्फाज देखें, मदनी मंठार की जुबान, अल्फाज कितने सख्त बोले उस शख्स के लिए। फरमाया जलील तरीन है वो शख्स कि जो अपनी बीवियों पर गालिब आने की कोशिश करता है। जलील तरीन है वो शख्स कि जो अपनी बीवियों पर गालिब आने की कोशिश करता है। हम ब्याह के ले आए, हम समझ लेते हैं कि हम उसके बाप से इसे खरीद लाए हैं। ऐसा जुल्म ना करें। मेरे नबी की खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर आखिरी वसीयत ये थी कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना, आखिरी वसीयत। और जब आखिरी वसीयत की जाती है तो वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि आखिरी वक्त में है, आखिरी वक्त में है। फरमाया जलील तरीन है वो शख्स कि जो अपनी बीवियों पर गालिब आने की कोशिश करता है। और फरमाया इज्जतदार है वो शख्स जिस पर बीवियां गालिब आती हैं। नैयर भाई, हम जिसे कहते हैं रन मुरीद हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं इज्जतदार है वो शख्स कि जिन पर बीवियां गालिब आती हैं। मेरे नबी के अगले अल्फाज सुने, हदीस को रिपीट कर रहा हूं और मेरे नबी के अगले अल्फाज सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया जलील तरीन है वो शख्स कि जो बीवियों पर गालिब आने की कोशिश करता है, और इज्जतदार है वो शख्स जिस पर बीवियां गालिब आती हैं। और सहाबा सुनो, मैं तुम में सबसे ज्यादा इज्जतदार हूं, मैं तुम में सबसे ज्यादा इज्जतदार हूं। बीवियों के साथ ये हुस्न सलूक। हजरत खतीजा तुल कुबरा को बुखार हुआ, फरमाया फातिमा अपने बाबा से चादर लेकर आओ। मेरे नबी से चादर जब लेकर हजरत फातिमा जाने लगी तो हजरत फातिमा कहती हैं कि मुझे हुजूर ने फरमाया कि अपनी अम्मा से कहो कि तुमने तो चादर मांगी, अगर तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा भी मांगती तो वो भी मैं तुम्हें दे देता। अरे आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी के लिए ये प्यार भरे अल्फाज बोले। हजरत आयशा सिद्दीका पानी पीने लगी, हुजूर ने पानी मांगा, हजरत आयशा सिद्दीका लेकर हाजिर हुई। मेरे आका फरमाते हैं आयशा पहले तुम पियो। हजरत आयशा ने पिया। फरमाया आयशा अब तुम बताओ कि प्याले में तुमने मुंह कहां पे लगाया, तुमने होंठ कहां पे लगाए। हजरत आयशा ने बताया। फिर हुजूर ने जहां पर हजरत आयशा ने मुंह लगा के पानी पिया, वहीं पर मेरे नबी ने मुंह लगा कर पानी पिया। अहबाब ज़ी-वक़ार, यही आपके सामने, अगर आप चाहते हैं, मेरी बहनें बेटियां माएँ चाहती हैं घरों का सुकून आ जाए, खुदा के लिए औरतें बहनें माएँ अपना रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें। आप चाहें तो घर जन्नत बन सकती है, अगर आप चाहें तो घर को संवारा जा सकता है, आप चाहें तो आपके बच्चे आपके फर्मा बरदार बन सकते हैं। कंप्रोमाइज कभी बीवी शौहर की मान ले, कभी शौहर बीवी की मान ले। जब कभी कभी वाला सिलसिला शुरू होगा, एक मेरी मान ले एक तेरी मान लइए, जब ये सिलसिला शुरू होगा तो घर में अमन भी आएगा, चैन भी आएगा, सुकून भी आएगा। दुआ है खालिक लम फजल से कि हमारी हाजिरी कबूल हो। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे इदारे जामिया फरीदिया के लिए, मेरे उस्तादों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए दुआ कर दीजिएगा। और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मेरे इदारे ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत करने में खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कमी रह गई है वो मेरी अपनी जात की वजह से है। मेरे इदारे ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत में
بہت جو ہے وہ محنت کی ہے، جو کمی ہے وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ آپ سب کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ خوبصورت پروگرام سجانے کا موقع دیا۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ یہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ سوموار کی علمی تربیتی کلاس وہ اپنی روٹین کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دوستوں سے میری درخواست ہے جو نوجوان بیٹھے ہیں کہ خدا کے لیے سوموار کی علمی تربیتی کلاس کو جوائن کریں، اس کلاس میں شامل ہوں۔ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اس کلاس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو بھی سنوارے گا اور آخرت میں ہم حساب دینے کے بھی قابل ہو سکیں گے۔ سوموار کی تربیتی کلاس کا میسج بھی آگے کنوے کیا کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے۔ اور یہ میلاد کانفرنس فرانس والوں کے لیے ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اس قدر میلی آنکھ سے دیکھا۔ آج اگر امت یکجا ہو جائے اور جو اسلامی حکمران ہیں ان کی غیرت ایمانی اگر بیدار ہو جائے تو آج بھی ان خبیثوں کے منہ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب ایک شخص نے سوال کیا کہ وقت کے امام اگر کسی کے نبی کی، اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام مالک نے سنہری الفاظ بولے تھے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا تھا کہ نبی کی گستاخی ہو اور امت کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس امت کو مر جانا چاہیے کہ جس امت کی ہوتے ہوئے اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اس لیے سوشل میڈیا یوزر جتنے بھی ہیں، فیس بک، واٹس ایپ چلانے والے، فرانس کا بائیکاٹ کرو، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اپنی واٹس ایپ کی ڈیپیاں تبدیل کرو، اپنی فیس بک کی ڈیپیاں تبدیل کرو اور زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کی جو بھی پوسٹیں ہیں ان کو شیئر کریں، کیونکہ ناموس سے رسالت کے پاسبان ہم لوگ ہیں۔ فرشتے نہیں آئیں گے آسمان سے، میں اور آپ ہیں جو اپنے نبی کی عزت کے محافظ ہیں۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کو یوز کریں، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، شیئر کریں اور ناموس سے رسالت کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے خالق لم یزل ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی بیشی ہو تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔